میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت عیاض ابن حمار کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، اور جس کو نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دی گئی۔ دوسرے وہ شخص جو چھوٹوں اور بڑوں پر مہربانی اور قرابت داری اور مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو۔ اور تیسری وہ شخص جو غیر حلال چیزوں سے بچنے والا، یعنی غیر اللہ کے آگے سوال کرنے سے پرہیز کرنے والا، اور اہل و عیال کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اللہ پر توکل کرنے والا ہو۔ اور دوزخی لوگوں کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک تو کمزور عقل والا کہ اس کی عقل کی کمزوری اس کو ناشائستہ امور سے روک نہ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے تابع اور تمہارے خادم ہیں، جن کو نہ بیوی کی خواہش اور نہ مال کی جو ہے پرواہ ہوتی ہے۔ اور دوسرے جو ہے وہ شخص جو خائن اور بددیانت ہے کہ اس کی طمع کسی پوشیدہ چیز کو بھی اس کے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تاکہ وہ اس میں بددیانتی کر سکے، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور کم تر چیز کیوں نہ ہو۔ اور تیسرے وہ شخص جو صبح و شام تمہارے اہل و عیال میں دھوکہ دینے کی چکر میں رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بخیل اور جھوٹے اور بدخلق فحش گو کا ذکر بھی کیا۔ تو جنتی اور دوزخی لوگوں کی قسم بتائی گئی اس حدیث میں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، اور یعنی مطلب اس اعتبار سے شریعت کو وہی مقام حاصل ہے جو یعنی ماں کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے جو مقام ماں کو ہے اسی طرح اعتبار شریعت کو بھی ہے، اور نبی علیہ السلام تمام مسلمانوں کی دینی باپ ہے، لہٰذا اسی دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور کسی کی ہلاکت میں کسی کو کسی ہلاکت میں مبتلا نہ کرے، اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے دشمن کے ہاتھ میں چھوڑے، بلکہ اس دشمن کے مقابلے پر اس کی مدد اور اعانت کرے۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی کرے، اور جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کسی غم کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن غموں میں سے ایک بڑے غم سے نجات دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے بدن یا اس کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ تو المسلم اخو المسلم کا یہی مطلب ہے جو اس کی تشریح میں بیان ہو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہیے، لیکن میں اس مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جو ظلم کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، اور اس کو ظلم سے روکنا اس کی حق میں تمہاری مدد ہے۔ تو ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکو، یہ اس کی جو ہے یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ تو مسلمان ہر حال میں جو ہے دوسری کی مدد کرے، اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔
وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے لیے ایک مکان کی مانند ہے، یعنی سارے مسلمان مضبوطی اور طاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے اس مکان کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا کہ اس طرح۔ تو دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ جب یہ اس طرح ہوں گے تو ساری دنیا اس سے ڈرے گی، لیکن آج اس طرح نہیں ہے، اس لیے ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ وعن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذ اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى متفق علیہ۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مخاطب، تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور معاونت کی سلوک کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بیداری اور بخار کے تعب اور درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کی طرف سے عالمی سطح پر ایک دستاویزی شرعی معاہدہ ہے کہ رنگ اور نسل اور ملک اور وطن اور زبان اور خاندان کے روابط سے بالا تر ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی اور رحمت بن جائے۔ جو مسلمان دوسروں کے لیے اس طرح جذبہ نہیں رکھتا وہ مسلمان تو کیا بلکہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کے پرورش کرنے والا کہ وہ یتیم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا، تو جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ تو یتیم کی پرورش کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کی قریب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین عورت کی خبرگیری کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو خدا کی راہ میں سعی کرے، یعنی جو شخص بیوہ عورت اور مسکین کی دیکھ بھال اور خبرگیری کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کا ثواب اس ثواب کے برابر ہے جو خدا کی راہ میں جہاد اور حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور پھر فرماتے وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ، اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بیوہ عورت اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جو نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتا ہے اور اپنی شب بیداری میں نہ کوئی سستی کرتا ہے اور نہ کسی فطور اور نقصان کو گوارا کرتا ہے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ او کالصائم لا یفطر، اور اس شخص کی مانند ہے، اس شخص کی طرح ہے جو دن کو کبھی افطار نہیں کرتا، جس کو صائم الدہر کہتے ہیں۔ تو بیوہ اور مسکین کی خدمت کی کتنی بڑی فضیلت بیان ہو گئی اس حدیث میں۔ وعنہا قالت جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان لها تسألنی فلم تجد عندي غیر تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته
فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی کچھ مانگا، لیکن اس کو میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ مل سکا، چنانچہ میں نے اس کو وہی ایک کھجور دے دی۔ اس نے کھجور کو آدھا آدھا اپنے دونوں بچیوں میں بانٹ دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، اور پھر وہ اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ سے اس عورت کا یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں میں سے کچھ، یعنی 1 یا 2 یا زیادہ لڑکیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان بچیوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرے تو وہ بچیاں اس کے ساتھ ہوں گی، تو وہ بچیاں اور اس کے ساتھ کی گئی وہ نیکی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے پردہ بنے گی۔ تو لڑکیوں کی، بیٹیوں کی پرورش کی ایک خاص فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے یہی بیٹیاں، بچیاں دوزخ کی آگ سے پھر پردہ بنے گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔